أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخری روزے ہیں دل غمناک مسترجان ہے حسرتا اب چل دیا رمضان ہے عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھول کر دل بڑا بے چین ہے اب سردہ رو ہو جاتا ہے حسرتا اب چل دیا رمضان ہے درد و دقت سے بچاڑے کھا کے روتا ہے تو کوئی تصویر ہم بن کر کھڑا حیران ہے الفراق والفراق اے رب کے مہمان الفراق الوداع الوداع تجھ کو میری رمضان ہے داستان ہم کس کو جا کر سنایا داستان ہم سنائے کس کو جا کر یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے خوب روتا ہے تڑپتا ہے ہمیں رمضان میں خوب روتا ہے اور تڑپتا ہے ہمیں رمضان میں جو مسلمان قدردان عاشق رمضان ہے روتے روتے ہجکیاں بن جاتی ہیں اشاق کی روتے روتے ہجکیاں بن جاتی ہیں اشاق کی تجھ میں کیسا افسوس اے اللہ کے مہمان ہے تیری فرقت میں تیری جدائی میں دل اشاق ٹکڑے ہو گئے عاشقوں کا دل رمضان کی جدائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوگی کہاں وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوگی کہاں چند دن کے بعد یہ سارا سما سوزان ہے تیری آمد سے دل پژمردہ کھل اٹھے مگر تیری آمد سے دل پژمردہ کھل اٹھے مگر جلد تڑپا کر ہمیں تو جل دیا رمضان ہے ہائے سخت افسوس ہائے سخت افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی ہائے سخت افسوس رمضان کی ہم نے نہ قدر کی بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے ہائے سخت افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے ماہ رمضان تجھ میں جو روزے نہیں رکھتا کوئی ماہ رمضان تجھ میں جو روزے نہیں رکھتا کوئی
وہ بڑا محروم ہے، بدبخت ہے، نادان ہے، کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، آہ چند گھڑیوں کا اب تو رہ گیا مہمان ہے، روک سکتے ہی نہیں، ہائے تجھے اب کیا کریں، روک سکتے ہی نہیں تجھے، اب کیا کریں۔ بچوں کو جب بھی روکا کریں تو پیار محبت کے ساتھ جھڑک کر دیں۔ ہم اگر بچوں کو سختی کے ساتھ دھکانے کے پیچھے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد سے ہی بدتر ہو جائے۔ بچوں کو پیچھے کریں، اور الحمدللہ میں باقاعدہ طور پر نماز کے ٹائم میں اور بچے مانتے بھی ہیں پیچھے بھی کر دیتا ہوں، لہٰذا ہمارا انداز بہت پیارا ہونا چاہیے، میٹھے سے انداز میں پیار سے بیٹا اگر ہم کسی کو دھکا دیں گے یا دھوکے دیکھیں گے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور بچہ بھی ایک دل رکھتا ہے، اس کا ننا سا دل ٹوٹ گیا تو ہمیں کون سا سبب ملے گا۔ کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب، کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب، یا نبی پیٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ سب سے نصیب۔ میرے بھائی کا جو لگتا ہے گھنٹے میں کچھ ماہ رمضان کی برکتوں سے کون واقف نہیں۔ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا دے رہے ہیں، جو لوگ قدردان ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، عبادت تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ اب شہر افتاب کی بارے رب تبارک و تعالیٰ کی انعامات کی بارش، مغفرت کی رب بشارتیں سناتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اشکار رمضان ہے، وہ غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اپنی عبادتوں کی سستیاں یاد آتی، سوچے کتنی رحمتیں برستی ہیں، سستیاں یاد آ رہی ہیں، آئے افسوس میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری ڈاٹی بھی نیکیوں میں نہیں گزری، میرے دل بھی نیکیوں میں نہیں گزرے، اس کی رحمتیں تو برستی نہیں، وہ تو پکار پکار کے کہتی رہی کہ آ جاؤ، لیکن مجھے اپنے اندر میں تبدیلی محسوس نہ ہوئی، دل پر ایک خوف سا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی بے پایا رحمتوں پر ٹکٹکی بھی لگی ہوتی ہے، خوف اور امید کی ملی جلی کیفیتوں، کبھی رحمتوں کی امید دل کی مرجائی ہوئی کلیوں کو کھلا دیتی ہے، اور کبھی خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، دل غم میں ڈوب جاتا ہے، چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ حسن عمل
کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع عاشقان رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا دیتا ہے کہ رمضان نے اگرچہ آئندہ سال ضرور آنا، رمضان نے اگرچہ آئندہ سال ضرور آنا ہے، مگر نہ جانے ہم زندہ رہیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندہ رہیں گے۔ پنکھے کی عادت ہے محسوس ہو رہا ہے، پنکھا بند کرتے ہیں، عادت نہیں بند کرتے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہم ہوں گے کہ نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے ہمارے ساتھ، آج نہیں، پتا نہیں ہم بھی ہوں گے کہ نہیں، پتا نہیں چلتا۔ جو بھی بندہ دنیا میں آیا ہے آتے ہوئے یہ سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے کہ جانا ہے، اس سال جو لینا تھا لے لیا، اگلے سال کا پتا نہیں۔ جب گزر جائے گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں پہلے کے لوگ رمضان سے 6 مہینے پہلے، رمضان کے 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے کی دعائیں، ملنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور رمضان کے 6 مہینے بعد تک رمضان کی عبادتیں قبول کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں کہ قبول ہو۔ اتنی ان کو تڑپ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا کام، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز، آج بھی جمعۃ الوداع ہے، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں میں حاضر ہوا، تو آپ رمضان کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین کے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے اس کے متعلق آپ بیان کر رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے، سب کچھ اثر بیان تھا، لیکن آپ کی محفل میں کسی نے حرکت نہیں کی، کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار نہیں کیا۔ جب آپ نے اپنی محفل کی جمعہ پڑھنے والوں کی حالت یہ دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، کہ اپنے ابو سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں، کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ اللہ کیا یہ معافی مانگنے کا مہینہ نہیں؟ تو کیا اس مہینے میں جنت کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں؟
کیا اس مہینے میں جہنم کے دروازے نہیں بند کر دیے جاتے؟ کیا اس مہینے میں شیطانوں کو قید نہیں کر دیا جاتا؟ کیا اس مبارک مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس مہینے میں اللہ رب العزت تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس مہینے میں ہر رات بہت افطار 10 لاکھ لوگوں کو رب جہنم سے آزاد کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس عظیم ثواب سے اپنے آپ کو معلوم کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے، گناہوں میں مصروف رہتے، پھر قرآن پاک پڑھنے لگے کہا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرو۔ سارے حاضرین جو ہیں بلند آواز سے رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا سیدی یہ بتائیں میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میری راتوں کا قیام قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ میں نے تو بڑے گناہ کیے، میں تو اپنی عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے، میں تو عذاب کے دن سے غافل بھی رہا۔ آپ نے فرمایا میں لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اب فرماتا ہے انی لغفار لمن تاب، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرنے والا ہوں۔ جس نے توبہ کی میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ پھر آپ نے قاری کو یہ آیت پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے یہ سن کر زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی اللہ کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میری نافرمانیوں میں اضافہ رہا، میں غلط رستے سے نہیں لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا جس میں اللہ مجھ سے درگزر فرمائے گا؟ اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اس کی روح نکل گئی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں، رمضان کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے؟ عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں افسوس نہ کیا جائے؟ اس مہینے کی جدائی پر کیوں غم نہ کیا جائے جس میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوگی؟ اب ہم غور کر لیتے ہیں، کیا ہمیں یہ شوٹی مل گئی ہے کہ ہماری باتیں اگر کی ہیں تو قبول ہے؟ پہلے تو ہم نے کی نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے میری رات کس طرح گزری، میرے دن کس طرح گزرے، کتنے سجدے میں نے اس کی بارگاہ میں دیے، کتنی کی تلاوت قرآن میں نے کی، کتنا سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پکارتا رہا۔ ہم میں سے ہر شخص واقف ہے۔ یہ مغفرت والا مہینہ اب رخصت چاہتا ہے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ہے، ندامت سے گناہوں کا ازالہ
ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے بنا سے کاش کچھ آنسو بہتے اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی، ہم بھی اس کے حضور پہ بڑھاتے عرض کرتے مولا ہم تیرے گناہگار بندے، ہم سیاہکار بندے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے جرم و خطا کی ہیں مولا، لیکن تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ رب کی بارگاہ میں امید لگا کے رکھے کہ میرا مولا میرے سب خطاؤں کو بخش دے گا، میرا مولا میرے سب گناہوں سے مغفرت فرما دے گا۔ آئے نا کیوں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں جب رب تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میں جو اللہ کے خوف سے روتا ہے نا وہ جہنم میں نہیں جائے گا جب تک بکری ہے نا تھن کے اندر دودھ نکلتا ہے بکری کا یا بھینس کا، نکل کے دودھ واپس آ جاتا ہے نہیں آتا، فرمایا وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا اللہ کے خوف سے رونے والا، یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر واپس آ جائے، یعنی جب دودھ تھن کے اندر واپس نہیں آ سکتا، اب تھن سے نکلا تھن سے واپس جا سکتا ہے اندر؟ بولو نہیں جا سکتا۔ فرمایا جب دودھ تھن سے واپس نہیں جا سکتا تو خوف خدا سے رونے والا جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ محبت کی باتیں تو سارے کرتے ہیں، آؤ کیوں نہ ہم اپنے رب کے خوف سے چلنا سبحان ہے، اپنے رب کی یاد میں کہ اے میرے مولا یہ رحمت بری گھڑیاں ہم سے رخصت جاتی ہیں، ہم نہیں جانتے ہمارے روزے تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے ہم اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس رمضان میں ہمیں بخشش کا پروانہ ملا کہ نہیں۔ اے میرے مولا جب لمحات رہ گئے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اے میرے مولا تو ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول کر لینا، اے میرے مولا جو غلطی ہو گئی معاف کر دینا، مولا میرے دل کو درد الفت، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اے کاش اللہ کے خوف سے ہم ہر دم تڑپتے رہیں اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس کا خوف نصیب ہو جائے، بس رب کی بارگاہ میں قبولیت اور خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں، کیونکہ جس کا وقت آخر اچھا ہے اس کا ساتھ اچھا ہے۔ میں نے شب قدر کے موقع پر 27 شب کا بھی عرض کیا تھا کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرے پاس ککھ بھی نہ ہو تو پھر بھی میں لاکھ ہوں، اور اگر میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے تو چاہے میرے پاس اربوں خربوں ہو تو میں ککھ سے بھی بدتر ہوں، اس سے بھی نیچے ہوں، بس اصل بات یہ ہے کہ چاہتے ہوئے میرا ایمان سلامت جائے۔ ایک بہت بڑا ٹارگٹ میں ملا ہے دنیا کی زندگی میں بھیج کر، باقی ساری کی باقی ساری چیزیں اس کی معاون تو ثابت ہو سکتی ہیں۔ دیکھو شفاعت کی بات سنتے ہو، شفاعت بھی اس صورت میں ہوگی، رب کی رحمت کی باتیں سنتے ہو یہ بھی اسی صورت میں ہوگی جب پھر ایمان سلامت لے کے جائے۔ ایمان سلامت نہ لیا تو پھر چاہے 1000 نفل بھی پڑے ہو تب بھی قبول نہیں، چاہے بڑی بڑی کوٹھیوں میں تو پھرتا ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، فائدہ اسی صورت میں ہے جب تیرا ایمان سلامت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے اللہ میرا ایمان سلامت، کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو، مسلمان ہے اتار
تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔